کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجیے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے اور کبھی نہیں ہاریں گے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تو رہتا ہی وہاں ہے جہاں تمہاری دعائیں رہتی ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر کچھ مانگا ہو اور اس نے نہ سنا ہو؟ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ حسد کسی سے نہ کرو، اللہ جسے دے رہا ہے اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، تم سے چھین کر نہیں دے رہا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ اللہ ہوتا تو سب کے ساتھ ہے، مگر ملتا اس کو ہے جو پکارتا بلاتا اور اچھا گمان رکھتا ہے۔ ان راہوں کو چھوڑ دو جن میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں، ان راہوں پر چلو جس پر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان تینوں دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا ہے، اللہ اسے محبت سے اور فرشتے اسے رشک سے دیکھتے ہیں۔ پھر جب آپ سب کچھ کر کے تھک جائیں تب آپ صرف اللہ پر یقین کریں گے، اور یہی یقین آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے گا۔ دوسروں پر آئی مصیبت کو سزا اور خود پر آئی مصیبت کو آزمائش سمجھنے والا بھی تکبر میں مبتلا ہے۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ دلوں کو صاف ستھرا رکھا کرو، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لیے چنا ہے۔ حق حق ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے دو چار ہی دنیا میں رہ جائیں، اور باطل باطل ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بھرنے لگ جائے۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ قرآن نور ہے اور انسان اسے چھوڑ کر باہر اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ حالات کی تلخی میں کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ موت سے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سدھر جاتی ہے۔ وہ رب جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، جبھی تو اس کے نہ دینے میں بھی مصلحتیں چھپی ہیں۔ اللہ کی رحمت روٹھ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں
پروردگار نے عطا کی ہیں۔ وہ رب ہو کر آپ کی مرضی پر کیوں چلے جبکہ آپ اس کے بندے ہو کر اس کی مرضی پر نہیں چلتے۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نیکی ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجیے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے اور کبھی نہیں ہاریں گے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تو رہتا ہی وہاں ہے جہاں تمہاری دعائیں رہتی ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر کچھ مانگا ہو اور اس نے نہ سنا ہو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ حسد کسی سے نہ کرو، اللہ جسے دے رہا ہے اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، تم سے چھین کر نہیں دے رہا۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ اللہ ہوتا تو سب کے ساتھ ہے، مگر ملتا اس کو ہے جو پکارتا بلاتا اور اچھا گمان رکھتا ہے۔ ان راہوں کو چھوڑ دو جن میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں، ان راہوں پر چلو جس پر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم رہنے والا انسان تینوں دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔